لیکن ایک الزام یہاں پر یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، چاہے وہ ذاتی رنجش ہو یا کوئی قانونی معاملات کی وجہ سے ہو، تو آپ نام بار بار عمران خان کا استعمال کرتے ہیں. یہ پبلسٹی اسٹنٹ یا میڈیا ٹیکٹکس یا ایسی چیزیں لوگ کہتے ہیں، اس کو کیسے رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں، یہ تو میرے ذاتی معاملات ہیں جی. تو یہ گھر جو گرایا گیا ہے 10 سالوں میں ان کو پہلے کبھی توفیق کیوں نہیں ہوئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا نام کہاں پہ استعمال کیا؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں میں بھی لوگ کہتے ہیں جی کس حوالے سے ہم خان کے نام سے مستفید ہوئے ہیں، سوائے اس کے کہ ان کی وکالت کرتے ہیں. اور اگر کوئی یہ کہتے ہیں بیسیکلی وہ آ جائیں ہماری جگہ لے لیں اگر یہ سہ سکتے ہیں. خان صاحب سے فیس وغیرہ مل رہی ہے آپ کو؟ نہیں، بات فیس کی نہیں ہے. خان صاحب جو ہیں، میں اس وقت پہلے کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں، ہمارا تعلق ان کا پارٹی کا ہے اور فیس کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایسی چیزیں سن کے دکھ ہوتا ہے. اللہ کے بندے، اگر تمہارا گھر مسمار ہو جائے اور زخموں پہ نمک ڈالنے کے لیے آ کے یہ کرو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے ایک جیلی نقشہ بنایا ہے اور لازمان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے تحت یہ جرم ہے. اسے بھی لاک کیا ہے، میرا کوئی موقف نہیں سنا. اور جو RDA کا یا PMLN کا جو یہ اقدام تھا اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے. اب دو چیزیں حضرت نے ثابت کرنی ہے اور RDA نے ثابت کرنی ہے کہ کیا کبھی کوئی درخواست، کوئی مارکیٹنگ، کوئی اشتہار میری زمین کا پلاٹنگ کے حوالے سے ہوا ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ہاؤسنگ اسکیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ گھر بناتے ہیں تو کون سے کتنے گھر بنے ہوئے تھے، یعنی کتنے گھر بنے تھے اور کس شخص نے بنائے. پھر میری زمین ہے، میں بیچنا چاہوں تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی ہے، RDA بھی نہیں روک سکتی ہے. RDA اور PMLN کے کہنے پہ اس نے بھی لاک کیے ہیں اور میں یہ چاروں شانے اس کو 4 باتوں میں چت کرتا ہوں. نمبر 1، سوسائٹی 500 کنال سے کم پہ نہیں بن سکتی ہے. نمبر 2، اس نے کہا ڈیولپمنٹل کام ہو رہا تھا، آپ لوگ گئے، آپ نے موقع پر کوئی ڈیولپمنٹل کام دیکھا. تیسری بات، 10 سال پہلے گھر بنا تھا، گھر کا کیا تعلق ہے سوسائٹی سے. چوتھی بات، کون سا نقشہ، یعنی کہ 13 سال میں ہم نے پھر اگر پلاٹنگ کی تھی اور اسکیم تھا تو کچھ تو بیچا ہوتا. تو 13 سال میں 100 کنال ہم نے لی تھی اور ابھی آپ نے زمین دیکھی، ساری زمین خالی پڑی ہے کسی ایک کو جو 4 کنال کے علاوہ جو ہم نے ضرورت کے وقت سالوں پہلے بیچی تھی. تو کس انداز سے آپ کو کوئی پلاٹنگ نظر آئی؟ نہ کوئی نقشہ بنائے. پھر مارکیٹنگ کی بول رہا تھا، حتیٰ کہ وہ دیوار پر کہیں آپ کو لکھائی نظر آئی کہ یہ کوئی ہاؤسنگ اسکیم ہے. اور بالفرض اگر یہ ہاؤسنگ اسکیم ہوتی، بہرام میرے بیٹے کا نام ہے، تو یہ نوٹس مجھے جاری ہونا چاہیے تھا نا. یہ بشیر کون ہے یا جو جس کو یہ نوٹس کا کہہ رہا ہے، ان کا کیا تعلق ہے میری زمین کے ساتھ؟ وہ کسی اور زمین کا نوٹس جو ہے میرے کے ساتھ تھرو کر رہا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ان صاحب نے جن کی ماں پہ بھی لاک کیا ہے، ایسے جھوٹے یوٹیوبر جو ہیں، ان کی بھرمار ہے آج کل اپنے ویوز کے لیے کسی چیز کو اچھالنا جو ہے. اس ظالم کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ میرا گھر جو تھا وہ انہوں نے مسمار کیا. پھر آخری بات یہ ہے کہ اس علاقے میں کون سی سوسائٹی کس ہاؤسنگ اسکیم کے خلاف انہوں نے کارروائی کی. اور اگر مجھے کوئی نوٹس جاری ہوتا تو میرے نام پہ ہونا چاہیے تھا یا میرے بھائی کے نام پہ ہونا چاہیے تھا جن کے نام پہ زمین ہے. تو بجائے اس کے آپ نوٹس جاری کر دیتے ہیں مسٹر ABC کو، جن کا نہ میرے ساتھ کوئی تعلق ہے، جن کا اس کو CEO، یعنی کہ یہ اب ان کی ڈیفینس ہیں لازمان عدالت میں. اور انہوں نے جو نقشہ پیش کیا ہے یہ علوی صاحب، یہ نقشہ جو ہے یا اس نے خود بنایا ہے یا RDA والوں نے ان کو سوچایا ہوگا کہ یہ وکیل ہیں، پراسیکیوٹ کرے گا. جب موقع خود بتاتا ہے، موقع پہ آپ گئے تو نہ کوئی پلاٹنگ کی ہے 11 سالوں میں، نہ کوئی پلاٹ بیچے ہیں.
सारी ज़मीन चारदीवारी मैंने बनाई हुई है, उसमें मेरा घर था। एक चीज तो हमने हकीकत वहाँ पर देखी कि घर सिर्फ आपका गिरा हुआ था, इर्द गिर्द बाकी जो घर थे वो तमाम वहाँ पर उसी तरह से मौजूद